رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين آله الطيبين آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایماں داد مشت خاک را الہی غنچہ امید بکشا گلے از روضہ جاوید بنما زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا ساز و سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکا اب زمام را۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ، جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ، سید سربراں حامی بے کساں نیر تاباں، آقائے دو جہاں سیاہ لامکاں، باعث کون و مکان رسول انس و جاں، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء۔ کریم آقا دی بارگاہ وچ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد، گرامی قدر حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اج دی یہ محفل پاک زیر سرپرستی استاذ الحفاظ حضرت حافظ القاری مولانا حافظ محبوب عالم صاحب مدد اللہ العالی، اور زیر اہتمام و انتظام ملک محمد افضل صاحب بڑی محبت و عقیدت نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے واسطے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم سب سنگیاں دی، علماء، نعت خاں جتنے بیٹھے ہو، اللہ کریم سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر غریب صحابہ بھی موجود سن تے امیر صحابہ بھی موجود سن، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اپنے غریب صحابہ نال بڑا پیار سی، کیونکہ سب تو پہلے حضور دا دین غریباں نے قبول کیتا ہے، آخر تے بھی دین غریباں دے اندر رہ جائے گا، اور حضور نے یہ دعا منگی سی کہ یا اللہ ایتھے بھی میرے نال غریب ہون، جدو میں اس دنیا تو پردہ کراں ادو بھی میرے کول غریب ہون، تے جدو حشر دا میدان ہوئے ادو بھی میرے کول میرے غریب صحابہ ہون، غریب امتی ہون۔ بعض لوگ غربت تو بڑا پریشان ہوندے نے کہ جی غربت تے بڑی بیماری ہے، غربت بیماری ہائی نہ بن گئی ہے، اگے بیماری ایسی کوئی نہ
کیونکہ اس وقت بندے دی پہچان اودیاں اصولاں نال ہوندی سی، پیسے نال پہچان نہیں ہوندی۔ ہن بندے دی پہچان پیسہ ہے۔ اس دور وچ بندے دی پہچان اس دے اصول تے رویے ہوندے ہے، اس دی قدر، اس دی بڑائی اور اس دا قد جڑا ہے وہ اصولاں نال وڈا ہوندا ہا، ہن پیسے نال وڈا ہوندا ہے۔ فرق ایک ضرور ہے، جدوں قیامت دا دن ہونا ہے بیلیاں ہو، جدے کول اکھاں نہیں او دے کولوں فلماں دا حساب کوئی نہیں لیا جانا، جس کول اکھ نہیں او دے کولوں رب اے کوئی نہیں پوچھنا با تو فلم ویکھی ہے یا نہیں ویکھی، جدے کول کان ہی نہیں او دے کولوں کیا پوچھنا ہے با تو گانے سنے نے یا نہیں سنے، جدے کول زبان ہی نہیں اللہ دتی نہیں وہ گونگا ہے، وہ دے کولوں اللہ اے حساب نہیں لینا کہ تو زبان چو غلط لفظ کیوں بولدا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نو علم ہے کہ میں اس نو زبان ہی نہیں دتی۔ بڑی نہیں، جس بندے نو رب نے دولت نہیں نہ دیتی، حشر دی دھوپ وچ اون دے کولوں حساب کوئی نہیں لبینا، کیونکہ جو دولت ہی نہیں دیتی تو حساب کیا لینا ہے، انہوں اندر جان دیو کہ جنہاں نو دولت دیتی آئی انہاں نو کھلارو حساب دینا۔ دولت منداں نو روکو، انہاں دا حساب ہوئے گا، حساب۔ اس واسطے حضور نے فرمایا ہے کہ غریب امیراں نالوں 500 سال پہلے جنت جان گے، 500 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو یہ دعا کی تھی نا کہ اللہم احیلی مسکینا، یا اللہ میں دنیا تے رہاں میرے کو دولت جمع نہ ہوئے، وَأُمِتْنِي مِسْكِينًا وَحَشُرْنِي فِي زُمُرَةِ الْمَسَاكِينِ، جدو حشر دا دن ہوئے تے یا مولا جڑے غربا ہون میں انہاں وچ اٹھاں، محشور ہواں۔ تے جدو حضور نے غریباں نال پیار دا اے انداز بنایا نا اور اے لوگاں نے تکیا تے انہاں وچ ایک ہستی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، انہوں نے پیار تے محبت دی ونڈ بڑی وکھری سی، انہاں سوچیا بچے حضور نو مسکین پیارے لگ دے نے تے حضور مسکینہ میں رہنا پسند کر دے نے تے اسی دولت نو کرنا کیے۔ عرب دے امیر ترین تاجرائیں چو حضرت ابو بکر صدیق دا شمار ہوندہ ہے۔ جس وقت کلمہ شریف پڑھا تو پھر ٹردیاں وقت وہ بھی آیا ہے آپ سرکار نے ٹاپ پہنے ہوئے تے کیکر دیاں کنڈیاں تے بٹن لا کے حضور دی خدمت چاہتا ہوئے۔ بیٹھے ہیں اور
نبی پاک علیہ السلام کے غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مال دنیا کو تئی دامن نہیں، مال دنیا کے اعتبار نال تھوڑے کمزور نے، لیکن دولت دین کے اعتبار نال دنیا کے بلند ترین سطح کے فائز انسان نبی پاک سرکار کی صحابیت کے مرتبہ پہ فائز و برام لوگ حضور کے چاروں طرف بیٹھے، حضور کی زیارت میں فرما رہے، نبی پاک کے ملفوظات عالیہ کو مستفید ہو رہے اور سن رہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں تو کچھ نہیں آتا پیا یا تو ہلینا نہیں، یہ مطلب ہے کہ میں ہلینا آتا بھی نہیں آتا ہے، لیکن میں پیار کے ماحول جی چند گھڑیاں گفتگو کرنا چاہنا، میں چاہنا تھی اپنی توجہ نال سن لو، میں تمہیں یہ ہونا سمجھاوا بھائی جی نہ کرو یہ ہو، اس توجہ میری طرف کرو اور سمجھو کہ میں تمہیں نہیں سمجھا رہا، میں ایک تمہیں فکر اور غور دیا گا کرنے واسطے، ایک سمجھنے واسطے تمہیں ایک پوائنٹ دینا ہے پوری تقریر تاکہ اسی بات بھی وہ سوچ سکو اور تھوڑے دل جڑے نے وہ مطمئن ہو جانا کہ غریب ہونا کوئی عیب ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، دولت زیادہ کیوں دیتا ہے تھوڑی کیوں دیتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ بندے کی محنت دے سکتا کوئی انحصار نہیں، بڑی بڑی محنت لوگ کرتے ہیں، دیکھو نا سارا دن ایک بندہ ریڑی باندھا ہے شام کو کماندا ہے 500، ایک بندہ اے سی والے آفس وچ بیٹھا ہوندا ہے شام کو لاکھ کما کے آਉਂدا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ کنوں کنا دینا سو، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اوتھے احتجاج کرن دی کسی نوں ضرورت نہیں۔ مسئلہ سمجھانا چاہنا کہ کیا غربت ہے بے؟ سوال یہ ہے بندے دا دماغ صحیح ہوئے اور اس دی غیرت زندہ ہوئے، اللہ دی ذات دے اس دا بھروسہ مضبوط ہوئے، سوال اس دا جواب دے رہا کہ کیا غربت عیب ہے اسلام وچ یا ایک خوبی ہے، اس دا جائزہ لینا ہے اس گفتگو وچ۔ بس چند چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تواڈے نال شیئر کرنا، پھر میں گفتگو دا تو آغاز کرساں۔ میں نے سوچ کے دسیا جی، ایک بندہ ہے انہوں اللہ نے کروڑ روپیہ دیتا ہے، زیادہ بڑا فگر نہیں گنتا، 1 کروڑ روپیہ وہ کول وہ بینک وچ پیا ہوا ہے، وہ کوٹھی 50 لاکھ دی ہے، وہ بیڈ روم جڑا بیڈ ہے وہ 50,000 دا 5 لاکھ دا ہے، اے سی 50,000 دا ہے۔ وہ بندہ اسی ویکھیے تے اسی آنے ایندے اتے اللہ کی ڈر راضی ہے، بھئی انجی آتے ہیں نا کہ ایس بندے اتے اللہ بڑا راضی ہے، یار انہوں تے اللہ اتنا کچھ دیتا ہے، اسی یہ سمجھ لیں یہ دے اتے بڑا راضی ہے، تے جڑا ریڑی پیا بندا ہے یہ تے شدہ دن پیا پورے کرتا ہے، جی نکی جی دکان ہے تے مساں رات کٹدا ہے، یہ دا کوئی حال نہیں، جڑا اتو پیا بندا ہے اندے کول یہ خبر ہے، تے جڑی اندر دی خبر ہے وہ کی ہے، جن دے کول کروڑ پیا ہوا ہے، کوٹھی چنگی ہے، وہ راتی کھان بیٹھا ہے، انہوں آکھیا نے بھئی بیلیا اے گوشت کھا لے پھر آج پکا ہے بکرے دا، تو آندہ میں نہیں کھانا، میرا یورک ایسڈ بات جاتا ہے، چل ٹھیک ہے بھائی یہ نہ کھا، انڈا کھا لے، آندہ میں انڈا بھی نہیں کھانا، میرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اچھا چلو اے حلوہ کھا لے، آندہ میں حلوہ بھی نہیں کھانا، میری شوگر بڑھتی ہے، توجہ ہے کہ نا، اچھا چلو اے پراٹھا کھا لو گی یارا، آندہ نا میرا کلیسٹرول بڑھتا ہے، کی کھانا ہی ابلی سبزی دیو تے ایک سکی روٹی دیو، ایک کھا کے وہ بستر تے ٹر گیا ہے تے جنوں آندے آئے پہنا بے وہ غریب ہے تو دا حال ہی کوئی، وہ شام تک ریڑی بائیے یا ریڑی تے مزدوری کیتی سبزی بیچی فروٹ بیچیا یا کسی دکان تے ملازم ان ڈھیتا ہے شامی 300، وہ سون لگیا 50 دا آٹا تے 50 دی دال لے لیے تے گھر آ گیا 200 جے بیچ، اس پکایا ہے 5 روٹیاں تھاں تے کھا دیا، جے ابلی سبزی نال 1 روٹی کھاتی اس 4 گولیاں لئیاں بھائی ہضم ہو جائے، اس 5 کھاتیاں تے جے محفل ہو کے تے پیچھے افضل آکھے بچولاں دی پرات اور کھا جا تو اس مڑ کھا جانی ہے تے میں دن مڑ کچھ نہیں ہونا،
ذرا سوچا ہے راضی کن دیتے جی؟ چلو ایک اور مثال دینا. وہ امیر آدمی بیڈ تے سون گیا ہے, بجلی جاندی ہے, یو پی ایس چل جاتا ہے یا جنریٹر چل جاتا ہے, اے سی چلتا پیا ہے, کمرہ ٹھنڈا ہے, 26 سینٹی ڈگری گریڈ تے کمرہ ہے, وہ بستر تے ستا پیا ہے, ₹1,00,000 دا میٹرس ہے, 4 لاکھ دا بیڈ ہے, اتنے وہ کلا ستا پیا ہے, کوئی شور نہیں, کوئی کچھ نہیں, کدی ایدے پاسے ماردا ہے تے کدی ایدے پاسے ماردا ہے, نیندر نہیں آتی. تے وہ جڑا بندہ ہا ان مچھر بھی لڑتا ہے تے منجی بھی ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن راتی ستا ہے 5 روٹیاں کھا کے تے سویرے گھر والی ہلا کے اٹھایا ہے بریڑی وال نہیں جانا. ان بیڈ 5 لاکھ دا دے کے رب نیندر ہی نہیں دیتی, اینو منجی نکی دیتی پر نیندر دیتی. دسو کدے اوتے راضی ہے؟ توجہ ہے کوئی نہ؟ گرامی قدر احباب, کچھ گلاں نو صرف اتو نہ ویکھیا کرو, کچھ گلاں دے اندر کچھ ہور گلاں ہوندیاں نے. پیسہ ہر شے نہیں. جاؤ امیر نو آکھو کروڑاں روپیے دے کے جڑے غریب دی نیندر ہے وہ جی نیندر خرید کے بھی کھائے. جیو جا غریب نو رب میدا دیتا ہے وہ جا میدا لیا وے. بیلیو یہ اس دی تقسیم ہے. جے تینوں دولت نیس نہ دیتی تے تینوں 50 لاکھ والی بیماری بھی کوئی نیس لینی, وہ بھی اون نہیں لانی جدے کول 2.5 کروڑ ہے. ساڈی ایتھوں محلے دے ڈاکٹر کولوں ہی لیا ول ہو جاندی ہے تے انہاں دی لاہور توراں ول ہی نہیں ہوندی. ساڈی 50 نال ول ہوندی ہے, انہاں دی 50,000 نال ہوندی ہے, تے بیماری اکو ہوندی. کلان والا ساڈی 50 نال کلا چھڑدا ہے, انہاں دی 50,000 نال ول کردا ہے. فرق تے اتنا ہی ہے جے سمجھ چ آ جائے. ہر چیز دولت اور پیسہ نہیں, رب کولوں سکون منگی دے. آؤ تانوں وکھاواں منظر کیے مدینے شریف دی دھرتی تے. ایک چبوترا ہے جڑا مدینے شریف بندہ جائے وہ ہن بھی نظر آئے گا, انہوں کہتے ہیں صفہ والا چبوترا. وہ دوجی مسجد نبوی نالوں تھوڑا جہا اچا ہے, 4 چفیرے سادہ جی جنگلہ لگا ہوا ہے. وہ یادگار ہے کہ یہ حضور دے ویلے دا چبوترا ہے. ایتھے سرکار اپنے غریب صحابہ دے کول بہ کے محو گفتگو ہوندے ہے. ہن گل سمجھن والی آ گئی ہے جے تہاڈی سمجھ آ گئی تھی. نبی پاک بیٹھے نے تے او جڑے صحابی ہے او حضور دے اگے بیٹھے نے. کسے دے وجود تے کپڑا ہے, کسے ٹاٹ اتے لے ہے, کسے کول پورا کپڑا نہیں, سارے بیٹھے نے. تے ایک صحابی رسول حدیث تفسیر دے اندر آندا ہے کہ انہاں ٹاٹ اڑیا ہوا ہے تے پسینہ انہاں نوندا پیا ہے. اتوں عرب دے رئیس آ گئے, رئیس عمرا دولتاں تے مالاں والے. انہاں آ گیا کیا یا رسول اللہ تسی سان بڑی دیر گل سنان دی کوشش کرتے رہے ہو, اسی تہاڈی گل نہیں سنی. اج اسی سنن آ گئے ہاں آپ کہ اسی تہاڈا میسج اور پیغام جو تسی سان دینا چاہتے ہو وہ لینے اور سمجھنے ہاں. لیکن ساڈی ایک شرط ہے, توجہ, ساڈی ایک شرط ہے. حضور نے فرمایا کی شرط ہے؟ انہاں کہی شرط ہے وے کہ جڑے آ بندے تواڈے کول بیٹھے نے, بیٹا آ پکھا اتنے والا بند کر دیو, باقی سونے چلتے رہن دیو, اے سونا بند کر دیو. بس ٹھیک لو ہے آن جانے چ ٹائم لنگ گیا تہاڈا آدھا گھنٹہ. بہ کے تھوڑی دیر میری گل سن لو, مڑ آدھا گھنٹہ اور رہ گیا. انہوں نے آخیا جی ساری شرط ہے. حضور فرمایا کی؟ انہوں نے آخیا جہے آ بندیاں دے تسی کول بیٹھے ہو سان انہاں کول بو آؤندی ہے. غریب غربا تواڈے کول بیٹھے رہندے ہر ویلے تے تسی انہاں کول ہی رہندے ہو. انہاں کول اٹھو ایدے وکھرے بہ کے سان گل سناؤ تے اسی تہاڈی گل سننے ہاں. وہ جڑے اگے بیٹھے ہے انہاں وچوں ایک نے نظراں اوتاں کیتیاں,
تے منہ چ کوئی نہیں بولے جہدے نال گل کرنیاں نے وہ دل چ آن والیاں بھی انہ علیم بذات الصدور انہاں یہی دل چ گل کیتی ہے مالکا اج جے تیرا یار ساڈے کولوں اٹھیا تے پھر فرق تے صرف دولت دا یہ پیار تے ساڈے نالوں ود تیرے نبی نالوں کوئی نہیں کردے ہو صدقے جاواں مالکا توجہ ہے پیار ود نہیں ود دے تے مڑ دولت ہی ود دے تے اللہ سونے میں پھر ونڈ کیتی ہے تے کمال دی کیتی ہے اجے حضور بولے نہیں کہ جبریل آ گئے قرآن مجید دی آیت لے کے سونیا اللہ پہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ محبوب سونے رب پہ فرماندا ہے اے پاویں غریب نے اللہ دی مرضی ہے یہ محبوبہ انہاں کولوں اٹھی نہ انہاں دے وچ ہی بیٹھا رہی اللہ نو اے پسند آ گیا ہے متوجہ ہو گے نا میرے نبی نے فرمایا عرب دے رئیس لوگوں انہاں دا رب مینوں انہاں کولوں نہیں اٹھن دیندا ہائے 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 توجہ ہے کہ کوئی نہ میرا رب مینوں انہاں غریباں کولوں اٹھن دی اجازت نہیں دینا قرآن آ گیا ہے انہاں کولوں اٹھنا انہاں کہا چلو جے اے حکم آ گیا ہے تے اٹھو نا ہن مہربانی سمجھا جی مہربانی سمجھ اٹھیا جے نا منہ کر لو بیٹھے تھے ہی رہو منہ کر لو اسی صحابہ دے نال کوئی نہیں بانا توجہ ہے کہ نا اسی انہاں صحابہ غریب صحابہ دے نال بانا منہ کر لو بڑی توجہ رکھیا جے اللہ اکبر جب انہوں نے گل کیتی تھی جے حضور نے کوئی جواب کوئی نہیں دیتا جبریل موڑ آ گئے سنیا اللہ پہ فرماتا ہے لا تعد عیناک عنہم اللہ فرماتا ہے اپنیاں نظراں بھی انہاں لو سونیا پھیری نہ اپنیاں نظراں اپنے غریب صحابہ تے ہی رکھ سونیا اے تیرے لو تک دے رہن تے تو انہاں ولو تکدا رہو تے رب تواڈے لو تکدا رہے گا ہائے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ گرامی قدر احباب میرا رب اے پسند کرتا ہے کہ یار نو غریب پیارے لگ دیں تے غریب مصطفیٰ کریم دے کول ہون رسول اللہ دے غلاموں شمع توحید و رسالت دے پروانوں رب اور رب دا حبیب اے پسند کر دینے کہ غریب ساڑھے کول ہون امیران تو نفرت نہیں کر دے نہ اللہ دے نہ اس دا رسول لیکن نفرت محبت تو اگلا درجہ ہے زیادہ محبت حضور کو اپنے غریب صحابہ رہا ہے اللہ فرمائے سونیا اتھے ہی رہو تے انہاں لو تو پھر جنہاں نال پیار ہوئے وہ نظراں پھیر لین تے بندے میں تکلیف تے ہوندی ہے انہاں نو اصحاب صفہ کہندے ہیں اگر کسی اصحاب صفہ دا تعارف پڑھنا ہوئے تے حضور داتا گنج بخش علی حجویری دی کتاب کشف المعجوب پڑھو اس دے اندر آپ نے اصحاب صفہ دا ہلکا جا تعارف جڑا عام لوگاں واسطے کافی اور شافی یہ فرمایا ہے گرامی قدر دوستو کیوں اللہ نو پیارے لگ دینے جڑے صفہ لے رہے یہ اللہ نو کیوں پیارے لگ دینے صفہ تو ہی تصوف دی ابتدا ہوئی اے جڑا صوفیزم ہے نا یہ صفہ دے چبوترے تو شروع ہوا ہے اور چونکہ اس دا آغاز صفہ دے چبوترے تو ہوا ہے صفہ دی نسبت تو ہی صفہ والیاں دے پیروکارانو صوفی اور انہاں دی تعلیمات دا نام تصوف ہے سمجھ آ رہی ہے حضرات میرے پاک نبی علیہ السلام انہوں نے کیوں پیار کر دیا ہے رب انہوں نے کیوں چنگیاں سمجھدا سی یہ دی وجہ ہے انہوں نے ایک سلمان ہے جڑا وطن چھڑ کے آ گیا ایک صہیب ہے جڑا روم وچوں آیا ہے متوجہ ہو ایک بلال ہے جنہیں اس دنیا نو جاچ دسیے کہ نبی دی محبت شے کی ہوتی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بولے دیا فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا
آقا بے بے حد ناز کرنا چاہیے غریباں نو کہ ساڈے نبی نو ساڈے نال پیار ہے. ہم غریبوں کے آقا بے بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لا پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا. حضور نے نماز عید پڑھی. نماز بیٹا شور نہیں ہونا چاہیے. اور جو دل ہے لینے جے تے لے جاؤ, رکھنے جے تے بیٹا رکھ لو. یہ تواڈے تے ساڈے ساجے ہو گئے, لیکن شور نہیں بیٹا پینا, کیونکہ شور ممنوع ہے. ٹھیک ہے, باقی جو مرضی کرے نہیں نہ منی. بچے نے انہاں دا دل ٹوٹدا ہے, یہ جو کر دے انہاں کرن دیو, لیکن ذرا شور بیٹھا نہیں, باقی جو مرضی کر لو. توجہ ہے حضرات, تواڈی آواز نہیں ہونی چاہیے, باقی سب ٹھیک ہے. بھائی میاں بچیاں نوں تنگ نہ کرو, یہ نہ وڈیاں ہو کے سنی بننا ہے. اسی اس لگا ٹر کے ہونا پچھو نہیں محفلاں کرنیاں تے کرنیاں, انہاں کچھ نہ آکھو. یہ سنی بچے نے, یہ سنی بچے نے. اللہ پاک انہاں تے راضی ہے, تاں ہی تے اس محفل چ بیٹھے نے. نہیں تو گیماں تے کھلے ہوندے کدے تو اوتھے کدے ڈزن کردے پے ہوندے. یہ تے مہربانی ہے سرکار دی, بے انہاں دے ساتھ لے. توجہ ہے بچوں, گرامی قدر آباد, میرے حضور نے نماز عید پڑھائی ہے. عید پڑھا کے حضور اپنے حجرے چڑ گئے تھے. عید پڑھا کے ہر بندہ اپنے لگدیاں ملتا ہے نا, رشتہ داراں جا کے ملتے ہیں, عید ملتے ہیں. یہ حضور دے دور کی سنت ہے, معانقہ کرنا اور ملنا ایک دوسرے سے. میرے حضور اندر نے اور سرکار اپنے حجرے تشریف فرمانے. عید دے دن مسجد چوں رون دی آواز آئی. توجہ ہے کہ نا, مسجد چوں رون دی آواز آئی. تے صدقے جاواں سونے دا امتی روے. تے میرے نبی پاک سرکار نے اپنی عید حجرے وچ چھڈی. بھائی منانے عید ہوندا ہے نا گھر والے وچ بیٹھ کے. حضور اتھوں حجرے چ نکلے تے مسجد آ کے فرماندے نے کون رو رہے ہو؟ ویکھیا تے حضرت سلمان فارسی مسجد دے کونے چ رو رہے. اعلی حضرت علم البرکت امام احمد رضا نے الامن والاولاد اندر جملہ لکھا ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سلمان کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں سونیا سارے بھی بھائی عید پڑھ کے اپنے اپنے نو ملن چلے گئے نے. سونیا میرا تے اپنا ہے کوئی نہ, مینوں اج اپنے یاد آئے نے. میرا تے گھر کوئی نہیں, میرا اہل بیت کوئی نہیں. میرے نبی نے سینے نال لا لیا. حضور نے حضرت سلمان نو اپنے سینے نال لا کے فرمایا اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو. میرے نبی فرماتے ہیں سلمان جنہ دا کوئی نہ ہوئے انہ دا میں محمد جی ہونا. میرے نبی نے فرمایا بلال سارے صحابہ نو اکٹھیاں کرو مسجد آؤ. صحابہ پھر دوڑ کے مسجد آ گئے. آقا یا رسول اللہ خیر ہوئے. میرے نبی فرماتے ہیں نوٹ کر لو آج تو بعد سلمان میری آل بیت بن گیا ہے. جنہ دا کوئی نہ ہوئے. توجہ ہے کہ نا, سب تو وڈا اعزاز حضور دی اہل بیت تو نہیں گن دینا. تے جڑا کلا پیا روندا حضور نے فرش تو پھڑیا تے عرش دیاں بلندیاں تے بٹھا کے فرمایا میری اہل بیت ہے. تو روندا کیوں ہے؟ جنہاں دا کوئی نہ ہوے انہاں دا میں جو ہے وہاں. حضرت سلمان فارسی نو سینے نال لایا ہویا نے تے شاعر دی قلم تڑپی حضرت سلمان دی ترجمانی کی تھی. فرمایا ماڑیانو سینے لایا میرے بانی سونیا ماڑیانو سینے لایا میرے بانی سونیا. کرنے کی کوشش کرتا ہے امیر میرا یار ہوئے, امیر میرا بیلی ہوئے, امیراں نال دوستی ہوئے, امیراں نال یاری ہوئے.
سید ناصر چشتی بولے پیا فرما دے امیران نال ہر کوئی کردا دو ستی ناصر غریبان نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے امیران نال ہر کوئی ہے کردا دوستی ناصر غریبان نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے آنکھوں نہ ماڑے آنکھوں سین لایا میرے بانی سونیا ماڑے آنکھوں سمجھ آئی بھئی دیکھو سمجھ آ رہی ہے بھئی یہ سمجھ آئی بھئی تو آنو بھی جے سمجھ آئی بھئی ہے نا تو اے آنکھوں بماڑیاں نو سینے لایا مہربانی سونیا اے آنکھوں تاکہ ایتھے بیٹھے فرشتے لکھ لین جنہاں نو حضور نے سینے لایا ہے بول کے اقرار پہ کر دے لے آؤ میرے نال مل گیا آنکھوں ماڑیاں نو سین لایا میرے بانی سونیا ماڑیاں نو سین لایا میرے بانی سونیا گھر بلا کے فیض پایا میرے بانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا حضرات دور ایسا ہے جنہاں دے رشتے دار غریب ہون انہاں نوں ملنا چھڑ دیں دے لگدے غریب ہو جان تے بندے ملنا چھڑ دیں دے چنگا ویڑا ہوئے تے بڑی دنیا ملنا ہے ماڑے لگدے ہون تے ملن والا کوئی نہیں ہوتا متوجہ ہو کہ کوئی نہ ایک حقیقت ہے دنیا دی لیکن حضور سینے نالی ماڑیاں نو لاؤندے نے حضرات دی وقار حقیقت میاں محمد بخش بولے جامعہ جہلم حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ کیا کمال دا بولے آپ فرمان نے لوگاں وچوں روگے وڈیرا تے جس دا نام غریبی کنڈ کر کے لنگ جاندے کولوں تے رشتے دار قریبی ماڑیاں دا کوئی بیلی نہیں ماڑیاں دا رشتے دار کوئی نہیں ماڑیاں دا یار کوئی نہیں امیران دے یار بھی نہیں امیران دے رشتے دار بھی نہیں امیران دے خوشامد کرنے والے بھی بڑے تو انہاں دے نال ٹرن والے بھی بڑے انہاں نو سر نو پیڑ ہوئے تے 18 بندے ماڑیاں دا آپریشن ہو جائے تے پوچھن کو نہیں جاندا لیکن اسی گل امیران دی نہیں پہ کردے گل نبیوں دے سردار دی کردے پئے حضرات دی وقار گل انہاں دی پہ کرنے ہو جنہاں نے ہیرے نو حبش تیرے ایک زارائیں چو اٹھا کے کعبۃ اللہ دی چھت تے کھڑیاں کیتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تتی ریت تے ستے نے سینے تے باری پتھر ہے ادو گرمی ہے ادو پتھر دی گرمی ہے تھلو ریت دی گرمی ہے ادو کافر دے ہاتھے سلاخ گرم جیدے نال انہاں دے جسم نو داغ کے تے آندا کی ہے صرف ایک واری کہہ دے صرف ایک واری کہہ دے کہ ساڈے خدا بھی سچے نے توجہ ہے کہ کوئی نہ ایک باری ذکر چھوڑ کے ساڈیاں خدا ماں دا ذکر کر تے حضرت بلال فرماتے نے حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے سمجھ آندی پئی ہے کہ کوئی بھائی سارے نو سمجھ آندی پئی ہے اور جڑی ہے زبان ہے نا تواڈے منہ وچ پترا اے بولن واسطے وے تے جیڑا نبی دے نام تے نہیں بولدا اس بولنا کی لیکن میں اس تو بندیاں نوں کچھ نہیں آندا کہ انہاں دی خوراک ہے برائلر تے او کدی بولیا کو بھی چھڈو تے اس چوں کدی نہیں کیتی ایویں نہیں تے بچی جنہاں دے راتی او کھانا ہے انہاں کی بولنا وہ بانگا دین والا کوئی کھانا ہوندا تے بولدا ساڈی خوراک ہی ہو سارے کو چھڈو تے کول دے بھی کدی نہیں چوں کیتی تے نہ اس کدی کیتی مینوں کوئی آکھے ہوندا تے جنہاں دے راتی او کھانا ہے انہاں کتھے بول رہے جی اس واسطے تہاڈا ایڈا قصور کوئی نہیں برائلر دا قصور ہے تے آ جڑے بچے بولدے نے انہاں نوں اجے ماواں دے دودھ دا اثر ہے جس تو بول جاندے تے تسی برائلر کھا کھا کے تھکے پئے ہو تساں کی بولنا ہے تے کچھ حافظ ہونا میں لگدا ہے تانوں بڑا نرم کیتا ہوا ہے اپنے ساڈے حافظ محبوب احمد صاحب شریف آدمی نے بلکہ کوئی ضرورت تو زیادہ شریف آدمی نے تے انہاں نے محنت انج لگدا ہے بتان کدی نہیں کچھ آکھیا تے تسی بھی کدی نہیں انہاں کو کچھ آکھیا بڑی سونی سیب بنائی ہے تے اج تھوڑا جہا وقت چینج کر لو کل تو موڑو سے روٹین تے ہو جاوے میں آپ بھی پیا بولنا تے میں توانے بھی بلانا ہے تھوڑا جہا ہولی وڈیاں بھی بولن ٹھیک ہے تھوڑا جہا ہولی حضرات توجہ ہے ایک میں بلان دے تو ویکھی بول سکتے واہ یہ بھی بلا کو گل ہے منہ وچ زبان ہووے صحیح بلا کے چھڑنے انہیں آسی عمر لنگ چلی ہے بندیاں بلیندیاں بلیندیاں جا چاہ گئی ہے وقی میں بلائی دا ہوتا ہے حضرات دی بکار بڑی توجہ فرمائیے حضرت صدیق اکبر گزرے نے تے آپ فرماتے نے بلال تیرا کلمہ تے سچا ہے ہولی پڑھ لیا تھوڑا ہولی پڑھ لیا کر اتنے میں کوئی نہیں فرق پہ جاندہ ہولی پڑھ لیا کر کڈا مار دینے تے تیروں تکلیف ہوندی ہوئے گی حضرت بلال بولے آپ فرما دینے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ صدیق جنہوں تے ساریاں گلنا دا پتہ ہے جنہاں نو عشق دی مرض لگی ہوئے انہاں نو تکلیفاں کدے یاد ہوندیاں نے گرامی قدر آباب حضرت بلال حضرت ابو بکر حضور دی خدمت حاضر ہوئے ساری گل کیتی یا رسول اللہ بلال ہے تے عاشق بھی ہے تے خبراں حضور بھی ہے نہیں سونیا میرا دل کرتا پیا میں انہوں خرید ہی لواں گل ہوئی آپ نے محسوس کیتا کہ حضور پسند کر دیں کہ بلال آزاد ہو جائے حضرت ابو بکر نے امیہ لڑ سوتا مارے اور بڑا لمبا واقعہ ہے تو ان یاد ہونا ہے تھوڑا جا اگاں لے کے جاواں
جدو حضور دی خدمت وچ گئے نا عرض کیتی جی میں خرید کے لے آیا، حضور فرماندے نے بلال ابو بکر کڈا سودا کیتا ہی اے وچ مینوں بھی شریک کر لے، بلال دے سودے وچ مینوں بھی پارٹنر رکھ لے۔ تے صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا ما دو بندگانے توے تو کردمش آزاد ہم پر ہوئے تو، سونیا بلال بھی تیرا نوکر ہے، صدیق اکبر بھی تیرا نوکر ہے۔ واہ صدیق اکبر تیرے پیار تو صدقے جاواں، عرض کہتے ہیں سونیا میری تیار زوئیے وے مال میرا ہوئے خرچہ تیرا ہوئے۔ صدیق اکبر دی خواہش کی مال میرا ہوئے تے سونیا خرچہ اللہ اکبر۔ جنہ بندیاں نو سمجھ آئیے انہاں نو پتہ لگ گیا بھی یہ کی گل ہے۔ جناب ابو بکر حضور فرماندے نے ابو بکر مینوں ترے چیزاں بڑیاں پسند نے، نیک عورت جڑی بڑی مشکل لگتی ہے، خوشبو جڑی اسی کبھی نہیں لائی، نماز جڑی اسی نہیں پڑھ دے، یہ ترے چیزاں حضور دیاں پسندیدہ نے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا تہاں ترے پسند نے تے صدیق نو بھی ترے ہی پسند نے، میریاں بھی ترے ہی خواہشات نے، ہابیز نے، موسٹ فیورٹ چیزاں نے۔ صدیق کیڑیاں؟ عرض کہتے ہیں کملی والے سونیا مال میرا ہوئے تے خرچہ تیرا ہوئے، کملی والیا اولاد میری ہوئے تے نوکر تیری ہوئے، سونیا محبوبا مکھڑا تیرا ہوئے نظر صدیق دی ہوئے۔ سونیا مکھڑا تیرا ہوئے تے نظر ایک لنگ دیا جملہ دینا چاہنا، پھر واپس آما گے لنگ دیا ایک جملہ دیا۔ غار دے اندر جناب صدیق اکبر بیٹھے ہوئے نے تے باہر دہشت گرد غار دے باہر کھلوتے، دہشت گرد غار دے باہر کھلوتے نے تے باہر کھلو کے وہ کیا دے پہنے اندر کوئی شے نہیں، غار دے اندر کوئی شے نہیں۔ ذرا غور نال سنیا سمجھ آنی ہے میں کی گل کی تھی۔ وہ آندے پہ ابو جال اینڈ کمپنی غار دے اندر کوئی شے کھوجی آندہ ہے جیڑے کھورے تسی میں نے بھی کھایا ہے مکیوں نکل دیا، وہ ایتھے آئے، وہ آکھن جی ایتھے آئے ہوتے تے آ کبوتری دی انڈے ٹوٹ نہ گئے ہوتے جیڑے اگے پہ انہوں نہ کمڑیاں نوے نہیں سمجھ آئی بھئی 100 باری بھی ترٹن پہ تے جے رب کبوتری نو آکھے 2 اور لا، کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کوئی رب آکھے اور لا نہیں کبوتری ہے تے کبوتری دی مجال ہے وہ آکھے میں ہون لائن مڑ کی میں لاواں جی بالا سنے آجے تو میں ہون لائن ہے تو ہون مڑ کی میں لاواں، اللہ آکھے لا کیوں دی کی مجال ہے وہ سو سے مڑ چلائے۔ اللہ فرمایا لائے کبوتریے جذب القلوب وچ باقاعدہ اے موجود ہے گل جڑی تانوں سنا رہا، جذب القلوب الی دیار المحبوب مجھ موجود ہے۔ اللہ فرمایا کبوتریے تو میرے یار دی حفاظت وچ حصہ پایا ہے، تیری نسل نو قیامت تک حفاظت دینا رب دی ذمہ داری ہے۔ جڑے حرم شریف وچ کبوتر نے اے اللہ دی قدرت تے محبوب دے پیار دی نشانی نے، اے اوس کبوتر دی توجہ ہے، ویکھ لو کبوتر بھی بیچی نے تے بلے بھی اوتھے ہی نے، کبھی کبوتران کو جاکھیا نے جی بلے اوتھے ہیں کہ نہیں، تو ان کو نہیں سمجھ رہی نہیں بلے نے، بلیاں نہیں بلے نے اوتھے راندے نے تو کبوتر بھی اوتھے ہی لگے پھر دے مڑ گزارا اللہ کرتا ہی پیا ہے۔ ان جو جڑا کبوتر تھوڑا جا اوور ہونے لگے نا ان تھوڑا جا آگوں اوندے ہیں
لیکن مڑ بھی کبوتر اتوں لنਘ لوگی جاندے نے روزے دے کولوں کدی انج لنਘ جاندے نے بلے بھی پوندے شمدے رہندے نے انہاں نوں لیکن گزارا مڑھندا ہی رہندا ہے جنہاں سمجھ آئی انہاں میں گل سمجھا چھڈی ہے تے جنہاں نہیں آئی انہاں چھٹی ہے انہاں رہن دے انہاں کی سمجھا کرنی ہے بالیاں گلاں کھولی دیاں بھی نہیں ہوندیاں نہیں چنگیاں ہوندیاں کچھ سیگا راز وچ ہی ہو جان تے چنگیاں رہندیاں ہوندیاں نے اوتھے بھی ہیں ملے بڑے بڑے ہیوی ویٹ ملے نے لیکن اللہ دے فضل نال سرکار دے نوکر کبوتر بھی اتوں لنਘ جاندے نے تے کچھ نہیں ہوندا گزارا ہوندا پیا نا جنہ چر سائیاں اتنے رکھے نے انہاں چر رہ ران ملے انہاں چھٹی کرائی مڑ کوئی نہیں نرانا سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی پڑھ گئے ہو آؤ مڑ اگر چلیے انہاں کیا اتھے کوئی بھی نہیں ہائے کہ نہ ہے نا اندر ہے نا دیکھو کلے سیم خیالات میچ کرتے ہیں ادو والے دہشت گرد غار دے باہر کھلو کے آندے اندر کوئی شے نہیں ہونے والے دہشت گرد مزار دے باہر کھلو کے آندے اندر کوئی شے کڈے انہاں دے تے انہاں دے خیالات میچ کرتے ہیں تے ایمانداری نال ادو بھی آئے اندر ہن بھی آئے اندر ادو بھی جڑے باہر کھلوتے آئے ادو سرکار تے صدیق انہاں بھی جان دے بھی آئے تے پہچان دے بھی آئے ہن بھی جڑے باہر کھلوندے نے انہاں نے سرکار جان دے بھی نہیں تے پہچان دے بھی متوجہ کے نا کملیاں بندیاں نوں کی پتہ لگے کوئی ونڈ والا ہوئے جنوں سمجھ آوے حضور جان دے نے کہ نہیں جان دے اینج صدیق اکبر نے اڈی رکھی ہوئی ہے سوراخ دے اوتے دوجے سارے بند کر دے دیں ایک ران لاؤ تھے اڈی چ رکھی بھئی جیڑی تکلیف بھی ہوئے سونے سن ہوئے توان نہ ہوئے حضرات توجہ ہے ہن او جڑا سوراخ کیتی بیٹھا ہا او بھی عاشق کتاباں میں چاہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نے پوچھا سی کہ جس نبی دیاں ایڈیاں تعریفاں کر دے اس کتھے آنا ہے پیور نے فرمایا اس غار چریا رو اتھے یا جان گے وہ بھی آساں لا کے انیکاں لا کے بیٹھا ہوا سی وہ جدوں آئے اسی بھی زیارت کرنی ہے تو ادو انہوں خوشبو نبوت آئی جدو خوشبو نبوت آئی دوڑ کے گارے چون لگا تے اگے عاشق وڈے نے اڈی رکھی ہوئی ہے جڑا وڈا عاشق ہے عاشقاں دا امام او دی اڈی اگے رکھی ہوئی ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے پیا ورمد نے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزارہ تے مالی باغ نہیں ویکھنی دیندا تے آیاں جدوں بہارا حضور میاں صاحب فرماتے ہیں اس بار جگہ صاحب سمجھ آ رہی ہے نا ٹھیک ہے اور نہ پیچھے آکھی گئے اور بڑی جاؤ میں ساری ریجاں پہ لے توجہ ہے نا حضرات علی بکار حضور میاں صاحب فرما دینے کے اس باغ دی راکھی کرے دیا تے میں ساری عمر گزاری جس ویلے مال پکڑ کے آیا تے لے گئے ہور وپاری گرامی قدر آباب
صدیق اکبر دی جوڑی ہے صدیق اکبر دی جوڑی ہے حضور دا سارے اس گل تے آکھو اے سبحان اللہ تانوں سمجھ نہیں آئی صدیق اکبر دی جوڑی ہے کیندا سارے کڈے پیار نال ویکھیا اسی ابو بکر نے اودوں یار نوں جدوں جوڑی سارو سی اے تاں پتہ لگدا ہے بس سانوں کسے نال پیار ہوے تے اون دا سر ساڈی جوڑی وچ ہوے تے غار ہوے تے کلا ہوے تے مڑ اون تے تو پوچھئے بھئی ہن ویکھن دی چاس ہے یا نا میں تانوں ایک باری ذرا خطابت نال سمجھان دی کوشش کرنا اینج جوڑی ہوندی ہے تے اینج بازو ہوندا ہے ایویں ہوندا ہے نا ہن ویکھو ایس بازو دے اُتے سر ہوے ایتھے ہو گیا تے ایتھے نظراں ہون تے ایتھے سیرا ہوے تے ویکھن دی چاس ہے یا نا توجہ ہے انج بندہ یار پیا ویندا ہوے تے باویں پیر نو 7 واری سپ نہ لگدا رہے بندہ ہل سکدا ہے بھلا تے مڑ محبوب بھی او ہوے جدی صورت رب بھی تکدا ہوے ایک محبوب نے محبوب دنیا بھائی ویندا تے بندہ محبوب دنیا دے لوں پیا ہوے تے او دی اکھ نہیں جھپکدا جیڑا محمد عربی دے حسن نوں تکدا پیا ہوے اون کیویں خبراں ہو سکدیاں توجہ 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 جڑا میں جملہ ہن بول رہا نا جڑے بندے دے دل وچ رسول اللہ دا عشق ہویا حضور دی محبت ہوئی یہ 2 فٹ پورا زمین اٹھ کے نہ سبحان اللہ انہیں آکھی تے موڑا کھیا جائے زمین تو اٹھ کے آکھے دا تسی میں جملہ ایک باری بول لین دے ویکھنے تواڈے وچ کتنا کو حضور دا پیار ہے چیک کرنا ہے تھرمامیٹر سمجھ لو صدیق اڈی ہٹا لے عشق بولیا صدیق ہلی نا تو جہاناں وچ تر جائے گا آج یہ جملہ میں بولیا نہیں جملہ اس تو اگے آ رہے ہیں جڑا خطابت دا جملہ ہے وہ اگے بھی حضرات دی وقار بڑی مہربانی گور نال سنیا جی رسپانس چاہیے میں عاشقاں کے جملہ بولیا جایا نہیں گیا میں پتہ لگے قدردان بندے ہے جنہ ہیریاں دا مول پایا ہے حضرات دی وقار سب دا عشق بولیا تے انہاں کیا صدیق اڈی ہٹا لے میرے منہ وچ زہر صدیق دا عشق بولیا انہیں آکیا سارا زور لا لئی تیرے منہ وچ زہر علاج جیسا بھی اپنی جوڑی اچ رکھیا ہویا ہے توجہ ہے حضرات کے نبی وہ توجہ کے نا فرمایا سارا تیل لا نہیں بھائی یہ تیرے منہ وچ زہر ہے تے علاج اساں وی جوڑی وچ لے کے اج ستا جے چشے پاوے تے میں مرشد ویکھے نہ رجا لکھی لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا کی کجا ہوئے نہ ڈٹھیا نہ ڈٹھیا صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بج
ایک دیدار، ایک دیدار، 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 ایک دیدار، 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 ایک دیدار، 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 مرشدی سانو لکھ کروڑا ہزار ہو توجہ ہے حضرات، سونیا یہ بھی تیرا غلام ہے، ابو بکر بھی تیرا غلام ہے، سونیا دعا نو قبول کر لو۔ ایک جملہ دینا چاہنا، حضور آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، جدو مکہ فتح ہو گیا ہائے ہائے سارے عرب دے چوٹی دے بندے مکے میں موجود نے، مسلم بھی تے غیر مسلم بھی، صدیق اکبر، مولا مرتضیٰ، حضرت عثمان، حضرت عمر، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ میرے نبی فرماتے رہو میرا بلال کتھے تھے؟ جڑا تتی ریت تے یار دا ذکر کردا رہا سی، ابو سائیاں اور مولوی تے ایڈے ہی پایا ہے نا، صرف حضور ہی نہیں مول پایا، بلال دے رب بھی مول پایا۔ صحابہ کیا یا رسول اللہ تلفظ ٹھیک نہیں، جے حکم کرو تے کسے صحیح پڑھن والے تو پڑھا لئیے۔ توجہ ہے، اذان بلال پڑھ دیا ہے، تو کہ جی انہاں دا تلفظ ٹھیک نہیں، جے آنکھوں تے صحیح تو پڑھا لئیے، حضور کو میں پڑھا لو۔ فجر دی اذان ہو گئی تے بہ کے اڑیکن لگ پے بھائی ہن نماز دا ٹائم ہووے تے پڑھی، بڑی دیر گزر گئی، یا رسول اللہ آقا جی فجر نہیں ہوندی پئی۔ توجہ ہے، میرے نبی مسکرائے، صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا مسکرائے کیوں؟ فرمایا بلال نو ڈھونڈو، بلال نو ڈھونڈو، بلال نو ڈھونڈے ہونے تھے، وہ کلے بے کے روندے پہ کہندے نے یا اللہ جی آج زبان صحیح دیتی ہوندی ہوئی تے میں ڈیوٹی تو محروم تے نہ ہوندا، مڑ تو ہی زبان بنائی ہے جویں دی بنائی ہے، دل وچ پیار تے میں بھی تیرے یار دی رکھیا ہوا ہے۔ بلال آ جا تینوں حضور پہ بلاندے نے، حضور کو لے کے آئے، فرمایا بلال اذان پڑھ دے، اللہ نے تیری واسطے کائنات دا سسٹم جام کر دیتا ہے۔ ہن موبائل نکلے نے نویں پرانے ہو گئے بابا، انہاں وچ منہ آوے تے او تاں کھل دے، فیس لاک اس نوں کہندے، او دا جس بندے دا موبائل ہوئے نا، او موبائل نو انج آن کر کے تے او ویکھے تے او کیمرے وچ ہوندا منہ آوے تے او تاں کھلدا، باڑے سونے منہ نہیں لیا ہوتے وہ نہیں کھلنا، وہ موبائل آندہ ہے اس تے منہ تے کھلنا ہے جن دا منہ اگے میں اندر رکھیا گیا۔ اس گل دی سمجھ آئی؟
یہ ہوں موبائل میں یہ ایپلیکیشن ہے کہ اگر تسی موبائل نو لا دیو فیس لاک تو تسی اینج کرنا ہے انہیں تہاڈا چہرہ ویکھنا ہے تو انہیں لاک نے کھلنا نہیں تے موبائل نے کھلنا ہی. واہ بھائی واہ. اللہ نے فرشتے جڑے سورج تے متعین سن انہاں نوں حکم دے دیتا فرشتیو جنی دیر تک مدینے دی فضا وچ بلال دی اذان دی آواز نہ سنو سورج نوں اُتاں نہ لے آیا جے. توجہ ہے کہ کوئی نہ. ہائے ہائے. اللہ نے حضور دے ایک غلام واسطے کائنات دا سسٹم جام کر چھڑے. نظام کائنات روک دیو جنی دیر تک بلال اذان نہ پڑھے. مسئلہ سمجھن والے سمجھن جی اللہ نبی دے ایک غلام بلال واسطے کائنات دا سسٹم جام کر چھڑے. بلال دے آقا محمد عربی دی کتنی شان ہوے گی. گل سمجھن والے واسطے فاعتبروا یا اولی الابصار. عقل والے آؤ شعور والے آؤ میرے نبی دی شان نو سمجھو. فرمایا بلال تو پڑھنا ہے تاں نکل سی. فرمایا بلال جی مولا. فرمایا چڑھ کعبے دی چھت تے کعبہ تھلے بلال. کوئی بندہ ہے جڑا اس گل نو سمجھے. کعبہ تھلے تے بلال دے پیر او جنہوں لوگ آندے ہیں غلام ہے اے حبشی ہے اے دا کام نوکری کرنا ہے ان دے پیر اتے تے کعبہ. یہ دی وجہ کی ہے بھائی ایک کوئی وجہ ہے جنہ دے دل میں حضور دا عشق آ جائے وہ اچے ہو جاندے نے. وہ کعبے تو بھی افضل ہو جاندے نے. شرطے میں بھامے رنگ دا کالا تے ذات دا حبشی ہوئے دل عشق مدینے آلے دا ہوئے اللہ اونچیاں کر چھڑتے. حضرت بلال تخیل ایک سوال ہے خطابت دی دنیا ایک سوال ہے. سونیا بلال کڈا اونچا ہو گیا ہے کعبہ بھی تیرے تو تھلے تے تو کعبے تو بھی اونچے تے بلال دا عشق پتہ ہے کو کی پیار ہے سن بول کے سنیا نو. حضرت بلال دا عشق بولیا تے آپ فرماندے نے میں نیویں میرا مدنی اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں تے جنہاں نیویاں نال نبھائی. بلال سونیا کتنا اونچا تیرا مقام ہے. بلال تیرا کتنا اونچا مقام ہے. جس کعبے نو اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ہلے نماز پڑھ دیو کی آندے منہ طرف کھانا کی آندے ہو تے جی ایدے منہ کرو تے ہوندی ہے ایدے کرو تے کعبے ال کریاں تاں ہی ہوندی ہے نماز تاں ہوندی ہے. یہ کعبے ال جس کعبے ال منہ کر کے ساڈی نماز ہوندی ہے اس کعبے دے اتے پیر بلال رکھے ہوئے تھے. کوئی سمجھ آندی پئی جے کہ کوئی نہ. اس کعبے اتے قدم کیندے نے بلال دے نے لیکن تکبر کوئی نہیں ضرور کوئی نہیں. بلال دا کیتا کہ یہ خس خس جنہ قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایہ میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے محل چڑھایا سایہ جیڑیاں گڈیاں یار
کدی نہ چڑھنے اچھائیاں اوہ گٹیاں اچیاں اٹیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں گرامی قدر احباب بڑی گل ہے حضرات محترم اللہ کریم آپ سب احباب کو خیر و برکت نصیب فرمائے اور افضل صاحب انہیں دے بیٹے اللہ انہوں نے اجر عظیم اور سعادت دارین نصیب فرمائے اس محلے کو اللہ کریم آباد اور شاد رکھے اور ان سنگیاں اللہ کریم آباد اور شاد رکھے اس محلے گلی اور بستی والیاں انہاں دے امام و خطیب صاحب نو اللہ کریم تانوں مزید توفیق عطا فرمائے اللہ تواڈے تے خیر و برکات دا نزول فرمائے اور انہاں سنگیاں دی اس محفل مبارکہ نو مقبول و مبرور فرمائے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ اس محفل پاک قبول فرما جتنے سنگی موجود نے سب کی حاضری قبول فرما بیماراں نو صحت عطا فرما بھوکیاں نو رزق عطا فرما بے اولاداں اولاد عطا فرما تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما میرے مولا کریم اپنے حبیب کا صدقہ جڑے بچے پڑھ رہے ہیں انہوں نے علم میں برکت فرما یا مولا اگر کوئی غریب ہے اس کی غربت دور کر کے انہوں رزق حلال و فراخ عطا فرما مولا کریم اپنے نبی دا صدقہ محمد افضل صاحب دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ اللہ سونے اپنے پاک حبیب علیہ السلام دے طفیل انہیں سنگیاں تے رحمت فرما کرم فرما محمد افضل دے رزق وچ مال جان وچ کاروبار برکت فرما دینی دنیاوی نعمتاں نال مالا مال فرما جس بھائی محمد عرفان واسطے کہہ رہے ہیں اللہ سونیا اس نو جنت الفردوس نصیب فرما مولا کریم اس دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما آئندہ نیکی دی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی حبیبہ